پاکستان پریس فاؤنڈیشن نے کل اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے جو یہ سال تھا 2025 جنوری سے اکتوبر تک کے درمیان یہ کیسا رہا، اور اظہار رائے کی آزادی جس کو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بیسیکلی، اس کی سچویشن پاکستان میں کیسی رہی۔ تو 10 مہینے ہیں جناب ملک بھر میں، اور 10 مہینوں میں 137 حملے صحافی اور میڈیا ورکرز پر کیے گئے، 137۔ تو اندازہ لگائیے پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت نمبرز کی طرف جاری ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق صحافیوں کو مارا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، گرفتار بھی کیا گیا، انٹرنیٹ بند کر کے ان کی آواز دبائی گئی۔ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ رپورٹس یہ والی جو رپورٹ ہے نا، یہ بڑی ہم اس کو کہتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کی رپورٹ ہے۔ اس میں بہت سے ایسے انسیڈنٹس جن کو ہم انسیڈنٹ ابھی کنسیڈر ہی نہیں کر پا رہے نا، وہ نہیں ہے۔ لائک ہمارے خلاف جو سوشل میڈیا ٹرینڈس چلتے ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، ہمیں جو ذہنی اذیت دی جاتی ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ 35 واقعات ایسے تھے جن میں صحافیوں کو جسمانی تشدد اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 صحافی جو کوریج کے دوران ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اٹیک کر دیے جاتے ہیں ویسے بھی خاص طور پر۔ 5 کو حراست میں لیا گیا، 2 کو اغوا کیا گیا، اور 4 حملے میڈیا دفاتر یا املاک پر کیے گئے۔ اب یہ کرنے والے پتہ نہیں کون سے لوگ تھے، جو کہاں سے تشریف لائے تھے یہ۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 8 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، 30 FIRs درج ہوئی تھیں جن میں پیکا ایکٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ 30 FIRs پیکا ایکٹ کے تحت پہلے 2025 کے پہلے 10 ماہ کے اندر۔ انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اور جعلی خبروں کا بہانہ بنا کر جو ہے نا وہ صحافیوں کو باقاعدہ ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی تھیں۔ FIA سابق کرائم ایجنسی نے 23 کارروائیاں کیں، 23 کارروائیاں جعلی خبروں کی بنیاد پر کی گئیں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی تھیں، 3 کو قانونی نوٹسز بھجوائے گئے تھے، 7 کے خلاف جو ہے ہیراسمنٹ کے کیسز کیے گئے، اور 2 صحافیوں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے گئے۔ یہی نہیں، 6 بار موبائل یا انٹرنیٹ سروس کو معطل کیا گیا، 6 بار معطل کیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کے دن پہلی بار اس کو معطل کیا گیا تھا، میں نے اس حوالے سے RTI مانگی تھی، اور اس کو بھی نیشنل سیکیورٹی اور سینسٹیو ڈیٹا ڈکلیئر کرتے ہوئے مجھے اس RTI کا جواب ہی نہیں دیا گیا تھا کہ بھائی آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا، کون سے نیشنل سیکیورٹی کو مسئلہ ہوتا ہے، آج تک ہمیں یہ سمجھایا ہی نہیں گیا۔ یہاں پاکستان کے اندر اکثر جو ہے وہ شاخ جو ہے نا وہ کیبل کاٹ جاتی ہے، وہ پاکستان میں ہی کاٹتی ہے، وہ بنگلہ دیش بھی نہیں جاتی، وہ انڈیا بھی نہیں جاتی، وہ کہیں بھی نہیں جاتی ہے، وہ پاکستان میں ضرور کاٹتی ہے۔ پیمرا کے احکامات سے 27 YouTube چینلز کو بند کیا گیا، اور عدالتی احکامات کے ذریعے رپورٹنگ پر پابندی لگائی گئی، خاص طور پر اڈیالہ جیل کے باہر۔ اور PPF نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سیاسی قیادت کی زبان اور حکومتی اقدامات نے میڈیا کے خلاف ایک زہریلا ماحول پیدا کیا۔ پریس کلب جیسے محفوظ مقامات پر بھی اب اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کیا جاتا۔ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا پریس کلب کے اوپر کس طرح سے اٹیک کیا گیا۔ 1 مارچ کو کوئٹہ پریس کلب پر پولیس کا زبردستی داخلہ ہوا تھا، 2 جون کو بدین پریس کلب پر حملہ ہوا تھا، اور 2 اکتوبر کو اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر چھاپہ مارا گیا جہاں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 8 میڈیا ورکرز قتل ہوئے جن میں سے 2 کے کیسز اب بھی غیر واضح ہیں، عبداللطیف بلوچ اور امتیاز میر۔ PPF نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے سنجیدہ اصلاحات نہ کی تو پاکستان میں صحافت مکمل طور پر سانس لینا بند کر دے گی۔ پاکستان الیکٹرانک کرائم کی جو موجودہ امینڈمنٹ ہے اس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ بلڈوزنگ ہے، یعنی زبردستی بنائے گئے قوانین جیسے آزادی صحافت کو دفن کرنے کے مترادف مانا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار نہیں ہے، یہ وہ سچ ہے جو ہر صحافی کے خون پسینے اور خوف سے لکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کیا 2025 میں بھی سچ بولنا جرم ہے؟ پاکستان ڈیجیٹلائزیشن، میڈیا، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن، سب کے سب حقوق اس وقت سلب ہیں، اور اس حوالے سے صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے لاز کب بنیں گے؟ صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے لاز بنائے جاتے ہیں۔ ایون ابو لا بھی اگر آپ کو کوئی صحافی پسند نہیں ہے تو آپ اس کے ملک سے باہر جانے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، آپ ان کے اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں، آپ ان کو نوکریوں سے نکلوا دیتے ہیں، سب کر دیتے ہیں۔
لیکن صحافی کی پروٹیکشن کے لیے قانون سازی کب ہوگی؟ اور وہ صحافی یقیناً پروٹیکشن میں رہتے ہیں جو کہیں نہ کہیں حکومتی بیانیاں چلا رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل پاکستان میں یہ ایک انفارچونیٹ 2025 سے ایک خوفناک قسم کا سال رہا، صحافت کے حوالے سے بھی اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بھی۔